جس سے اللہ راضی اس سے کائنات راضی، جس سے اللہ راضی اس سے بندہ راضی، جس سے اللہ راضی اس سے ملائکہ راضی، جس سے اللہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے اللہ اور رسول راضی وہ اللہ کا صرف بندہ نہیں، مقربین خدا میں شامل، عالم ہوش کی بات۔ یہ ہے محبوبیت کا مقام، یہ ہے محبوبیت کا مقام۔ مگر جان سے ہاتھ دھو لینے کے بعد، جان سے ہاتھ دھو لینے کے بعد اس کو اپنی سمجھ لیا تو جاتے رہے۔ اگر سب کچھ اسی کے لیے کر دیا تو پھر کچھ رہا بقیہ، کچھ لٹ گیا، پھر کچھ رہا بقیہ اور کچھ لٹ گیا، لٹ گیا جو رہا وہ میرا۔ ایک ارادہ کیا جھوٹ کے لیے، پچھلی عمر رائے گاں گئی۔ جھوٹ کون سا؟ بالواسطہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، وہ کون سا ہے؟ اگر ہمیں اتنا بھی نہ پتا ہو، وہ یہ ہے کہ حکم خدا فرقان الحمید، سنت آقائے نامدار۔ ایک یہ الفاظ دیگر، یا کتاب اللہ یا حبیب اللہ، یا اللہ کے محبوب کی بات ان کے نقش قدم پر، یا اللہ کی کتاب کی بات اس کے نقش قدم پر۔ اگر یہ دونوں ہم سے جانی نہ گئی تو میں کون؟ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس در این راہ، اس رستے میں چودھری کا پتر چودھری نہیں ہوتا۔ نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی دولت مند نہ کوئی وہ، نہ کوئی مقرب نہ کوئی رشتہ دار۔ کون؟ جس نے سرفروشان اسلام جناب صدیق اکبر کی پاک ذات کے نقش قدم پر سجدہ کیا، وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا، جس نے ان سے انحراف کیا، سب پہ واضح ہے، مجھے کوئی الفاظ اس کی شان کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے، عقل والے بھی جانتے ہیں۔ خدا خیر کرے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں تنقید کے لیے نہیں بیٹھے، نہ تائید کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا مطلب ہے محبوب کی پاک ذات تک رسائی۔ وہ کیا ہے؟ سنتوں بھرا دین کہاں لے کے جاتا ہے؟ احکام خدا کے دروازے تک۔ احکامات الہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر میری اس مقام پہ پہچان ہے تو میں اللہ کا اس لیے کہ پہلے محبوب کا ہوا، اس محبوب پاک کی سنتوں پہ عمل کیا، اللہ کو بھلا لگا، اللہ نے اپنے محبوب کی نسبت سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، تو کہہ دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہی میں ہوں تیرے لیے دنیا میں میں ہوں۔ لہذا میرا سفر اتنا مختصر کہ میں نے 2 قدم چلنا ہے۔ عشق والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعبہ میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شرط اس میں یہی ہے اگر کوئی بازو تھام کے لے کے چلنے والا مل جائے تو، ورنہ ہرگز نہیں۔ اگر یہ شرط مسلم نہ ہوتی تو پھر ساری دنیا اعلان کیا کرتی۔ آج کے سارے جھوٹے جو ہیں وہ کہا کرتے میں بھی وہی ہوں، میں بھی وہی ہوں، میں بھی وہی ہوں، میں بھی وہی ہوں، مگر یہ کہہ دینے سے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں،
کوئی کسی کا پسر کہلانے کے حق میں نہیں ہوتا جس کی تصدیق گھٹی دینے والی نہ ہو۔ ہاں جی، گھٹی کس کو کہتے ہیں؟ جو دائی دیا کرتی ہے۔ تو پھر یہ جتنے ولی ہیں امت کی دائیاں ہیں یار، امت کی دائیاں ہیں۔ جن کو دائی نظر نہ آئی وہ کیا جانے کہ کون تھی حلیمہ مائی، لاکھواں بار حق، وہ کوئی جانے گا؟ نہیں جانا جا سکتا، یاد رکھنا۔ رات بھر جاگو، ذکر و فکر میں ڈوبے رہو، اگر صبح کو آ جاتا ہے صبح کا سلام لے کر تو میں کامیاب، اگر دن چڑھا اور سلام کا جواب دینے نہ آیا تو میرا السلام وعلیکم السلام کو نہ پا سکا، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے سونگا تھا سانڈ نے میرے منہ سے بدبو آئی تھی، اگر خوشبو والا اندر ہوتا تو پیٹ میں یسوع ہوتے، پیٹ میں موسیٰ ہوتے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق ہوتے۔ خوبصورت بات کہہ رہا ہوں، حرف آخر ہے تصوف کا، حضرت عمر ابن، کتنی خوبصورت بات، حضرت عمر جیسی ہستی، جناب علی کی ذات ہوتی، صحابہ قرآن ہوتے، عشرہ مبشرہ سے کسی کا نام لیتا ہوں، خلافت راشدہ کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ہوتا، اما بعد لاکھ سوا لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کا نام میری زبان پہ ہوتا، اما بعد اس سے زیادہ تابعین کا ہے، اما بعد اس سے 4 گنا زیادہ تبع تابعین کا ہے، اما بعد اب امت کا کی گنتی ہو ہی نہیں سکتی، شہداء بھی بیچ میں رہ گئے، صاحب علم بھی رہ گئے، تو جو سلسلہ آج ہم تک پہنچتا ہے ان اولیاءوں کو میں کیا جانوں وہ کس قدر کتنے کروڑ دنیا میں گزر چکے ہوں گے۔ ہر سلسلہ 200 300 گنتی گن چکا ہے، وہ 300 بندے نہیں پشتے، 300 انسان نہیں پشتوں کی بات ہو رہی ہے، ایک پشت میں نہ جانے کتنے ہزار بندے ہوا کرتے، انسان ہوا کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ کے چلنے والوں کی گنتی کون کرے گا؟ ہو سکتی ہے۔ اگر یہی میں سوچوں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں او بھائی کیا ڈرے گا ہندو، ہمارے بعد ہی کسی کی باری آئے گی۔ بات میری سمجھ آئی ہے؟ کیا سکھ کو حاصل ہوگا؟ ہم ختم ہوں گے تو اللہ کسی اور جان بچائے گا، بالواسطہ کسی سے تب ہوگا جب ہمیں نواز چکا ہوگا، پھر کہیں گے ہاں جی وہ تو اپنوں میں جو بھی گم ہوا وہ تو ناچتی رہ جاتی ہے، ویڑا پھٹ جاتا ہے، وہ تھکتی ہی نہیں۔ بات میں نے اور خوبصورت کہہ دی ہے، وہ تو تھکتی ہی نہیں۔ اللہ خیر کرے، تو جو تھکتی نہیں وہ پورے گھر کی روشنی ہوتی ہے، تو لہٰذا اسی طرح جناب سرور کون کی ذات پاس ہر ذرے میں موجود ہے، جس نے خدا موجود ہے، تو ذرے والوں کو جب الحدشہ کی بات ہوئی تو حضور ظہور پذیر ہوا، آپ کا ارادہ ظہور پذیر ہوا۔ وہ کیا بات تھی؟ اس دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ وہ صورت بیان کر چکا ہوں، تیسری دفعہ ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوا تو ارادہ ظہور پکڑتا ہے، ارادہ نے ظہور پکڑا تو کون آیا؟ پانی کا مشکیزہ اٹھانے والا، پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا لے کے آیا۔ کیا وہ ایک بندہ تھا یا ایک جماعت؟ کیا وہ مشک تھی، مشکیزہ تھا، ایک بخال تھی یا ایک کنواں؟ کیا وہ ایک کنواں تھا یا ایک سمندر؟
وہ کیا تھا جس سے 300 آدمی کی بخاریں بھر گئی، جس سے 210 211 سے 219 تک اونٹوں نے پانی پی لیا؟ وہ کیا تھا جہاں سے بوڑھیوں نے پانی پیا؟ وہ کیا تھا جہاں سے بڑوں نے پانی پیا؟ وہ کیا تھا جس میں سے بکریوں نے پانی پیا؟ وہ کیا کون تھا؟ کتنا بڑا دریا تھا جس سے سارے مشکیزیں بھی بھر گئے؟ اور وہ کیا معاملہ تھا کہ پھر وہ بخار لے کے گھر پہنچا تو وہ پھر بھری ہوئی تھی۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جب وہ گھر پہنچا تو پھر ابھی پوری بھری ہوئی تھی۔ تو تحیر کیا تھا؟ گھر والوں نے کہا نکل جائے یہاں سے، دفع ہو جائے۔ تو وہ نہیں ہے جو وہ تھا جو پانی جیسا بھرتا تھا ویسے لے کے آتا تھا۔ یہ وہ تھا جو سارا تقسیم کر کے لے آیا تھا، 1000 گنا سمندر کو اس کے گھر لا دیا تھا، اور نہاتے دھوتے لاتے بانٹتے دیتے سخاوتیں کرتے اٹھا کے لاتے خود سفید ہو گیا۔ تو عشق کہتا ہے کہ جب اس نے حضور نبی پاک کی سودے غیبی کو سنا، رک گیا، تو آپ نے اس کی مشکلات سے پوری جانوروں کو پانی بھی پلا دیا اور مشکلیں بھی بھر دیے۔ تو اس بدبخت کی نظر خوش بخت ہونے کے لیے سرکار کے چہرہ اقدس میں پڑ گئی، اور بھائی چہرے کو تو وہ جان نہیں سکتا تھا، وہ اللہ کا چہرہ تھا، پاؤں پہ پڑ گئی، وجود پہ پڑ گئی، گھر والوں نے پہچانا ہی نہیں۔ وہ بھائی یہ رنگ سفید کا کدھر سے آ گیا؟ ہمارا تو سیاہ کالا تھا، وہ سفید ہو گیا، سب کے مشکیزیں بھی بھر گئے، اس کا بھی بھرا ہوا تھا۔ تو گھر والوں نے اس نے کہا جی میرے سے قسم لے لو، میرے سے تاریخ پوچھ لو، مجھ سے کہانیاں پوچھ لو، میں وہ جتنی دیر پہلے جو کام کرتا رہا ہوں وہ کام پوچھ لو، وہ فلاں پوچھ لو، میں بتا دیتا ہوں میں وہی ہوں، میرا رنگ وہ نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے یار دنیا میں کون ہے سیاہ کو سفید کرنے والا؟ کہتا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا تو وہاں کہتا ہے کہ تم نے سودے غیبی سنی تھی؟ اس نے کہا جی سنی تھی۔ کیا تھی؟ تو کانپنا شروع کر دیا، ایسے ایسے۔ وہ کیا ہو گیا تجھے؟ افسوس کہ مجھ سے ایک گستاخی ہوئی۔ جب مجھ سے قافلے والوں میں سے کسی ایک نے پوچھا یہ کس کی صوت غیبی ہے، کون آواز دے رہا ہے؟ میں نے کہا جی وہی جادوگر ہے جس نے اپنے جادو سے ایک مکے کے چھوٹے سے قبیلے کو گمراہ کر دیا ہے۔ ہائے اگر میں نے یہ نہ کہا ہوتا تو شاید مجھ سے حوریں بھی شرماتی۔ وہ کہہ رہا ہے ارے اس حبشی کا، اس کافر کا ایمان دیکھو، کہہ رہا میں وہی ہوں، میں خدا کی قسم کہتا ہوں میں اسی کا ہوں، دیکھا ہوا، اس نے مجھے نظر بھر کے دیکھا ہے جس کو میں نے جادوگر کہا۔ اگر میں نے اسے نبی کہہ دیا ہوتا، رسول کہہ دیا ہوتا تو میں تمہارے سامنے مکالمے کیوں سنتا؟ ایمان کی حدوں کی آخری حد کہتا ہے کہ میرا رنگ سفید ہو گیا، صرف ابھی سفید ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے میں نے اس کی محبت کی بات کی ہے کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اگر میں اسے پہچان چکا ہوتا تو خدا کی قسم آج مجھے بھی لوگ صدیق کہتے تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس کے گھر والوں نے کہا اچھا بھائی چلو مان لیتے ہیں تمہاری بات، تم ایسے وہی ہو۔ اس نے کہا جی مانو اب یا نہ مانو، مجھے تمہارے ماننے سے غرض نہیں، میں اس کا ہوں جس نے یہ کرم کیا ہے۔ لو یہ تمہاری بخار، یہ تمہارا مسئلہ، لو ہم چلے، تم بستے بھلے ہم چلتے ہیں۔ پھر وہ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، آ جاؤ نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ، مجھے راستہ کر دو۔ وہ کہہ رہا ہے محبوب تک رسائی ہو گئی۔ اب اس کا جملہ کیا ہے؟ محبوب تک رسائی ہو گئی۔ اب مجھے کیا ضرورت کہ میں محبوب خدا کے گھر کا راستہ روکتا رہوں، یہ کافی ہے۔ وہ ڈھونڈتا پھروں۔ میں نے تو ابھی یہ کہا تھا کہ یہ اس جادوگر کی آواز ہے جس نے ایک چھوٹے سے شہر کو گمراہ کر رکھا ہے اپنے جادو کے زور سے،
اور اگر میری قسمت ہوتی کہ میں کہہ دیتا یہ اس محبوب نبی کی آواز ہے جس نے نبی آخر الزماں ہونے کا اعلان فرمایا ہے، تو پھر آج دنیا مجھے دیکھتی میں کون ہوتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اہل عشق میں سے کوئی پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کہا جناب منہ میری طرف کرو ذرا۔ اس نے اس کی جانب منہ کیا تو اس نے سجدہ کیا۔ وہ کہتا ہے واہ، یہ اسی محبوب نبی کی بات ہے جس پہ خدا عاشق ہوا تھا کبھی۔ وہ کہتا ہے یہ اسی رسول کی بات ہے جس پر اللہ کی باقیات لا وجود عاشق ہوئے تھے اور اپنے گھر بلا لیا تھا۔ تو پھر وہ پتہ کیا کہہ رہے، مزے کی بات یہ ہے میں کچھ اور کہنے لگا ہوں لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ سب کو سلا دیا، خود موجیں کرتے رہے، معراج ہوتی رہی، سب کو سلا دیا۔ اب اس بات کو کوئی سوچے، اس بات کو کوئی سوچے، سوئے رہے وہ کتنے سال سوئے رہے، ہزاروں سال سوئے رہے، سینکڑوں سال سوئے رہے، سونے والے قسمتیں سوئی رہیں، جاگنے والے سرکار کو ملتے رہے۔ فرمایا اگر میں ان کو جو دنیا کا حرف آخر بنتا ہے، یعنی جس کو دیکھتے ہی ایمان مل جاتا ہے، وہ بھی تنقید کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس نے مانا بھی اور تنقید بھی کی۔ اسی طرح ہے نا کہ وہ اسی نبی کے ساتھ بھی ہے، اسی نبی کی آواز ہے جس نے اپنے جادو سے ایک چھوٹے سے طائفے کو گمراہ کر لیا ہے۔ اگر یہ نہ کہا ہوتا تو شاید یہ عرش سے بھی کسی اور جگہ پہ پہنچا دی جاتا اللہ کی طرف سے، اس محبت کی ہوا اٹھا لے کے اسے عرش پر پہنچا چکی ہوتی جو اس کے سینے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کی زبان میں جو اگلا وہ زہر تھا، اس زہر نے اسے غرقاب میں دے دیا۔ تو گھر والے نے 3 سے 5 دفعہ اسے گھر سے نکالا، بھئی وہ سفید نہیں تھا وہ سیاہ تھا، وہ سفید نہیں تھا وہ سیاہ تھا، وہ سفید نہیں تھا وہ سیاہ تھا۔ اس نے پتا کیا کہا، اچھا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ میں وہ رہی ہوں جب جان چھوٹی اس کی۔ اس نے کہا جی میں ثبوت دینے کو کیوں بہتر سمجھوں، اس لیے کہ تو میرا غلام ہے۔ اس نے کہا اب میں تیرا غلام نہیں، تو میرا نہیں، تو نے مجھے نکال دیا، اب بتاؤ کیا ثبوت ہے تجھے مجھے ثابت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا اچھا تم ہی بتا دو۔ دیکھو خوبصورت بات پھر کہنے لگا، اس نے کہا تم ہی بتا دو۔ وہ کہتا ہے جس کی نسبت کو تو نے باغی کہا، میں نے انجان لفظ اس ہستی کے لیے منہ سے نکال دیے جو اس نے قبول کیے، جس کو دیکھا کسی نے نہیں، اس نے قبول کیے جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس ہستی کو دیکھا، اس ہستی کو دیکھنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ ان کے جو ہیں مقامات کی بلندیوں کے ٹائٹل وہ تو ناپے تولے ہی نہیں جا سکتے۔ ان کی شان میں جو کتاب ہے جسے فرقان الحمید کہتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے پوری کائنات اسے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ارے بھائی رات کا جاگنا وہ جانے جو رات بھر جاگے، مسجد میں رہنا وہ جانے جو اذانیں دے سکتا ہو، عبادت وہ کرے جس کے سجدے قبول ہوں، کربلا وہ سجائے جس کی گردن قبول ہو، خون کو وہ دے زمین پر، زمین کو وہ سینچے جس کا خون پاک ہو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ گدھوں کے خون تو نہیں کربلا کو پاک کریں گے۔ جب حقیقت الہ کی بات آئے گی تو وہ کہہ رہا ہے بھائی قسمت یاوری کرے تو الٹے لفظوں سے سیدھے حرف لکھے جاتے ہیں، قسمت یاوری کرے تو شام کو صبح کر دیا جاتا ہے، قسمت یاوری کرے تو ارادہ 3 گھنٹوں میں پروان چڑھتا ہے، قسمت یاوری کرے تو صبح کو پودا اگتا ہے اور شام کو پھل پک جاتا ہے، قسمت یاوری کرے تو ہر روز ایک پھل پکتا ہے، جو پکتا ہے وہ ہونٹوں کو لگ جاتا ہے، قسمت یاوری کرے تو خوشبو سونگھ لیتا ہوں،
قسمت یاوری کرے تو میں کھا بھی لیتا ہوں، قسمت یاوری کرے تو میں شکرانے بھی ادا کر دیتا ہوں، قسمت یاوری کرے تو وہ قبول بھی لیتا ہے۔ تو اللہ کی پاک ذات فرماتی ہے حیثیت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی، مندہ ہی رہتے ہو، مگر اندر کوئی اور باہر کوئی اور۔ کون؟ جس کو کسی نے دیکھا نہیں وہ اندر، جو سب کو دیکھ رہے ہیں وہ باہر سے اندھی آنکھیں کر کے۔ کیوں بھائی؟ کافی لوگ نہیں محفل میں بیٹھے ہوتے، وہ سرور میں ڈوبے ہوتے مگر آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند کر کے جو دیکھتے ہیں، میں قربان جاؤں ان کے، آنکھیں کھلی سے جو سوتے ہیں قربان جاؤں ان کے۔ انسان کی تعریف کرتے کرتے کتابیں بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ رات بھر کھڑا رہنا مثل الف کی صورت میں انسان کا شیوا ہے، فرشتوں کا نہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، صاحب قرآن کی تعریف کہہ رہی ہے کہ ساری رات کھڑا ہو حکم ہے، یا اس سے آدھی کر لے حکم ہے، یا آدھی سے آدھی کر لے حکم ہے۔ اچھا جتنا ہی جاگ سکتے اتنا ہی جاگ لے، تجھے قبول کر لیتا، تھوڑا جاگ لے یا زیادہ جاگ لے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات فرماتی ہے تو بھائی اگر اندھے اور انکھیارے کی بات ہوتی تو اندھے ٹھوکریں کھاتا ہو، اندھا کھڈے میں گر جاتا اور انکھیارا مسجد میں پہنچ جاتا۔ لیکن یہ سارے کا سارا جو نظام فطرت ہے یہ کسی اور ہاتھ میں ہے، کسی اور ہاتھ میں ہے۔ پوچھا کس کے ہاتھ میں؟ فرمایا جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ اسی طرح اللہ رازق ہے، کھلاتا ہے، انسان مرزوق ہے، کھاتا ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان جھوٹ کہنے کو تیار ہے، مفاد پرست ہے۔ وہ رحم کرنے والی بات کو کی پرستش کر رہا ہے۔ انسان جھوٹ بولنے کے بعد کیا اپنے کالے سیاہ داغوں کو مٹانے کے لیے کوشاں ہے؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کے سامنے دلیل ہو کے کیوں نہ کھڑا ہو کے یا اللہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو دیکھ رہا ہے کہ اس میں میری مجبوری کیا ہے اور غلطی میں نے کیوں کی ہے، اتنی سزا دے دینا۔ آمنا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ سیدھا درس ہدایت قرآن المجید اور صاحب قرآن کا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی بات نہیں ہے۔ صرف مسجد کو آباد ہونا چاہیے اور دل کو شاداب، جہاں بیٹھے ہو وہی مسجد۔ خدا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ جس شہر کا ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کو رے کا شہر کہا جاتا ہے، رے بڑی ہے، رے، لہذا یہ وہ شہر ہے جسے مولانا فخر الدین رازی کا شہر کہا جاتا ہے۔ ہم فخر سے بھی لیتے ہیں لیکن اس کو مفاد پرستوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شہر مفاد پرستوں کا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اگر وہ شہر وہ کہتے ہیں مفاد پرستوں کا نہ ہوتا تو سیڑھی کی ضرورت نہ ہوتی، کہاں جانے کے لیے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو خلش عالم غور سے ایک جملہ ہے آخری کئی لگا جو عطا امت پہ ہے، جو خلش ہمیں پیدا ہوتی ہے وہ بنی اسرائیل کے رسولوں نے نہیں کی۔
ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل کے رسول نبیوں سے رہی، جو بنی اسرائیل کے انبیاء نہ کر پائے میں وہ کرتا ہوں، آپ وہ کر دیں۔ لیکن گمراہ ہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ذرا اپنے اوپر بھی تو دھیان کر، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو بھائی میری منزل کو تو جان نہیں سکے گا، اپنے آپ کو سمجھ لے۔ دوسری طرف حدیث ہے جناب سرور کونین پاک کی، حضور سرور کرم فرماتے من بانی فقط رہی حق، جس نے مجھے دیکھا، جس نے خود کو پہچانا، جس نے خود کو پہچانا یا جس نے مجھے دیکھا، اس نے خدا دیکھ لیا، جس نے خدا دیکھ لیا اس پہ نعرے دوزخ حرام۔ میرے لیے 2 قدم کا فاصلہ ہے، آپ کے لیے 2 قدم کا فاصلہ ہے، آدھے قدم کا فاصلہ ہے، 1 قدم کا فاصلہ ہے، 1.5 قدم کا فاصلہ ہے، مگر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خدا خیر کرے، ایک مہمان گاؤں میں آ ٹھہرے تو اسے گھر میں ٹھہرا لیا جائے تو کوئی قباحت تو نہیں ہوتی۔ 8 4 6 9 10 گھر والوں میں ایک ٹھہر سکتا ہے، کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 کی جگہ پہ 10 ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ حد حقیقی کو چھوڑ کے چل رہے ہیں، اگر یہی بات ہوتی تو یہ جملہ نہ ہوتا، کون سا ہم چما دیگرے ریست، کون سا اور بھائی ہم ہیں دوسرا کوئی نہیں، کون سا ہم نہ آتے تو دنیا نہ ہوتی۔ بھائی یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ کی ذات مہربانی کرے، اللہ کی ذات مہربان ہو، اللہ کے محبوب کی نظر سنولی ہو، تو انسان کہتا ہے کہ میں پھر بھی حاضر ہو جاؤں گا، چودھری مجھے کام پڑ گیا ہے، میں پھر بھی حاضر ہو جاؤں گا، ہوگا نا؟ اللہ نہیں کہتا میں پھر حاضر۔ اگر اللہ نے کہہ دیا چودھری صاحب میں پھر کبھی آ جاؤں گا، وہ کبھی پھر نہیں آیا، نہ وہ کبھی پھر واپس آئی ہے، نہ پھر کبھی آیا۔ تو اللہ کی پاک ذات ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 جملے ہیں، کسی گاؤں کی مسجد میں کوئی بندہ آ کے ٹھہر گیا، اسے پوچھنے والے نے پوچھا مسجد میں ٹھہرنا ہے تو انہیں ہماری میں تو رات بھر جاگنا ہوگا، اگر جاگو گے نہیں تو مر جاؤ گے۔ یہاں دلیروں کی دنیا کا دلیر رہتا ہے، بزدلوں کی دنیا کا بزدل رات کو سونے سے مر جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا بھائی مجھے گھر میں جگہ دے، جو مسافر ہے پرانے زمانے میں اکثر و بیشتر مسجدوں میں ٹھہرا کرتے، اسے یاد بھی نہ آیا کہ وہ ڈر گیا موت سے۔ اس نے کہا بھائی سنو، جو یہاں رہنے والے ہیں ان کا تو یہ ایمان ہے، جو مرتا نہیں وہ جینا سیکھ ہی نہیں سکتا، جو مرتا نہیں وہ جینا سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وہ آیا پاک جو قرآن میں موجود ہے زو مانی ہے، بے مانی نہیں۔ تو مسجد کھلی ہے، گاؤں والے تجھے بستر دیں گے، روٹی دیں گے، رات کو سو جاؤ، لیکن یاد رکھنا جو مسجد میں رہنے والا سو جاتا ہے صبح اٹھتا نہیں۔ بتائیے اب وہ جو مسجد میں رہا وہ سوئے گا؟ نہیں بولے۔ بھائی جتنے رہے ہم نے صبح دفن کیے، جتنے رہے ہم نے
صبح دفن کیے، یہ مسجد کی چابی ہے آپ رکھیں، یہ رضائی ہے، یہ تلائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ سلانا ہے، یہ تمہاری روٹی ہے بھائی۔ وہ کہتا بھائی نہ یہ چاہیے نہ وہ چاہیے، نہ سونا چاہیے نہ سوتا ہوں۔ کیوں بھائی میں نے اگر آپ کی رضائی تلائی لی، مسجد میں سویا، روٹی کھائی، مر ہی گیا تو پھر زندگی کیا؟ اس نے کہا بھائی نہ تجھے مرنا آئے گا نہ تجھے جینا آئے گا، نہ تو مرا نہ تو جیا، نہ تو نے مرنا سیکھنا ہے نہ تجھے جینا سیکھنا ہے۔ حالانکہ جس کتاب کا میں ماننے والا ہے والے وہ اس میں لکھا ہے وہ تو قبل ان، ٹھیک ہے، وہ تو قبل ان تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت کو گلے لگا دے، میں زندگی غلام کر دوں گا، تو مرنا قبول کر لے، میں زندگی قربان کر دوں گا۔ آخر مرنا تو ہے نا، اپنے ہاتھ سے تحفہ دے دے زندگی اللہ کو، وہ تمہیں ایک تحفہ دے گا جو حیات ہی حیات ہوگی، بخشش ہی بخشش ہوگی، نعمت ہی نعمت ہوگی، جنت ہی جنت ہوگا، دوزخ سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مسجد بنائی اسی لیے گئی کہ اس میں آنے والا مر کے نکلے، تو پھر کسی سے لڑے گا؟ کسی سے جھگڑا کرے گا؟ کسی کا گھر کا مال چرائے گا؟ کسی کے گھر کو دزد لگائے گا؟ جھوٹ بولے گا؟ جیب کاٹے گا؟ الٹے کام کرے گا یا سیدھے سیدھے کام کرے گا؟ بھائی وہ جاگتا جیتا ہی ہوتا ہے، لیکن جیتے جی مر گیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا اچھا یہ ایسا کر دیتی ہے مسجد؟ ہاں جی، یہ جیتوں کو مردہ بنا دیتی ہے، کسی کی جیب نہیں وہ کاٹ سکتا، کسی کے گھر کو نہیں لوٹ سکتا، کسی سے رکشا نہیں چھین سکتا، کسی کی جیب نہیں کاٹ سکتا۔ کہتا پھر وہ جیتا ہوتا ہے کہ مردہ؟ کہتے وہ اصل میں جیتا ہی ہوتا ہے لیکن مردوں میں مردہ ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جیتوں میں جیتا ہوتا ہے، جیتے سب ہار گئے ہوتے ہیں، مگر وہ مردوں میں مردہ ہوتا ہے، مرنے والے بھی سارے اس سے ہار گئے۔